بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نیکسٹ ایپیسوڈ ملاحظہ فرمائیے۔ تمام ایپیسوڈ اور تمام ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک عالمگیر کی شفقت پر عدل غالب تھا۔ قوم پر اکبر کو نثار کر سکتا تھا لیکن اکبر پر قوم کو نثار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اکبر قربان کیا لیکن سلطنت بچائی۔ عالمگیر کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشوں میں صرف بعض ہندو ریاستیں ہی پیش نہیں تھیں۔ صرف سیواجی اور اس کے رفقا ہی رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نہیں تھے، بلکہ دکن کی بعض اسلامی ریاستیں بھی اس کار خیر میں سیواجی کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ ان میں بیجاپور کا فرمانروا عادل شاہ اور حیدرآباد کا فرمانروا قطب شاہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عالمگیر نے حسب عادت عادل شاہ اور قطب شاہ کی شورش پسندیوں اور سازشوں کو بار بار نظر انداز کیا، لیکن اس رحم و رعایت کو انہوں نے اس کی کمزوری پر محمول کیا۔ عادل شاہ کی خاص دعوت پر آج حیدرآباد کا فرمانروا قطب شاہ اس کا مہمان تھا۔ عادل شاہ کے پاس سیواجی کا قاصد آیا تھا اور اسے وہ مشترکہ جواب دینا چاہتا تھا۔ اس وقت شبستان عشرت میں صرف 3 آدمی موجود تھے، ایک عادل شاہ، دوسرا قطب شاہ اور تیسرا سیواجی کا خاص قاصد۔ شراب کا دور چل رہا تھا، تینوں کے سامنے جام ارغوانی لبالب رکھا ہوا تھا۔ عادل شاہ نے مسکراتے ہوئے مونجے سے کہا، ہاں بھائی، تو تمہارے آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ مونجے نے بست عرض کیا، میرا آقا بے شک میرا آقا ہے، بے شک اپنے سپاہیوں کا آقا ہے، بے شک اپنی منچلی اور جیالی قوم کا آقا ہے، لیکن اسے جہاں پناہ کی غلامی پر فخر ہے اور وہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ اس کا باپ اس سرکار سے پلا ہے۔ اسے بھی اس سرکار سے ترقی اور عروج و فروغ کی بیش بہا مواقع ملے۔ اب وہ آزاد ہے، ایک آزاد مملکت کے قیام کے لیے سرگرم و سعی پیکار ہے، لیکن اس کی یہ آزادی اور خود مختاری اور اطاعت و حکومت اخلاقی طور پر جہاں پناہ کی تابع و مطیع ہے۔ عادل شاہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، سیواجی کی یہ شرافت، عالی ظرفی اور وفاداری ہمارے لیے مسرت بخش ہے۔ تم اس سے کہہ دینا۔ اس کے ان جذبات سے ہمیں بے انتہا مسرور کیا۔ مونجے نے سر جھکا کر عرض کیا، ایسا ہی ہوگا جائے پناہ۔ عادل شاہ نے سوال کیا، اب سیواجی کی خواہش کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مونجے نے شراب کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا، امداد۔ کس طرح کی امداد؟ ہر طرح کی، اخلاقی بھی، مالی بھی، فوجی بھی۔ ہم اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنا چاہتے ہیں، لیکن عالمگیر کی قوت طاقت کا اندازہ بھی کر لیا ہے سیواجی نے؟ مونجے نے ایک اور بڑا سا گھونٹ حلق سے اتارا اور عرض بردراز ہوا، عالمگیر دنیا کی ہر بڑی سے بڑی فوج سے لڑ سکتا ہے اور شاید اسے شکست فاش بھی دے سکتا ہے، مگر سیواجی کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ جائے پناہ غلام یہی عرض کر رہا تھا، لیکن اس خود اعتمادی کا جو بظاہر ضرورت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، کوئی سبب بھی تو ہوگا۔ ضرور ہے جائے پناہ، بتاؤ، ہمیں اسے معلوم کرنا ہے۔ سبب یہ ہے کہ آقا ولی نعمت کی عالمگیر کی فوجی میدانی لڑائی کے فن میں ماہر ہیں۔ ہنستے ہوئے، سیواجی کیا آسمان پر بیٹھ کے لڑے گا؟ نہیں جائے پناہ، میرے آقا جنگ گوریلا وار میں ماہر ہیں۔ وہ دشمن کے سامنے نہیں آتے، پیچھے سے وار کرتا ہے۔ وہ دشمن کو للکارتا نہیں، خاموشی سے اس کی گردن کاٹ لیتا ہے۔ وہ دبل جنگ بجا کر آمادہ نہیں ہوتا، رات کے سناٹے میں شب خون مارتا ہے۔ وہ میدان جنگ میں اپنی فوجیں جمع نہیں کرتا، اس کے لشکر کا مسکن آسمان سے باتیں کرنے والا پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، غار ہیں، جہاں دشمن کا ایک سپاہی بھی نہیں بچ سکتا، جہاں صرف وہی سپاہی پہنچ سکتا ہے جس کی موت آ گئی ہو، جہاں سے کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتی، جہاں تلوار سے زیادہ بڑے بڑے پتھر کام دیتے ہیں۔ پتھر
جی ہاں، بڑے بڑے پتھر لڑکھا کر بڑی سے بڑی فوج کو پارا پارا کیا جا سکتا ہے۔ ایک حد تک مرعوب ہو کر بہت خوب کہا۔ اگر جائے پناہ سے اور عالمگیر کی فوجوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو قطعاً اس کی فوج کو فتح ہوگی، لیکن سیواجی کے مٹھی بھر سپاہیوں کو اس کی بڑی سے بڑی فوج شکست نہیں دے سکتی۔ تمہاری باتیں قرین الصواب نظر آ رہی ہیں، بس تو جہاں پناہ کی سرپرستی اور اعانت بہت جلد ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کر دے گی۔ کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ بیجاپور اور حیدرآباد کے حدود سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پونا ایک مستقل اور آزاد طاقت اور مملکت کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیا سیواجی اپنے عہد پر قائم رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا جائے پناہ؟ اب تک اس کی شہرت اس معاملے میں داغدار رہی ہے اور میں ان سے انکار بھی نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے آقا سے بد عہدی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آقا کا وفادار ہے، نمک حلال ہے، اس پر اسے فخر ہوا۔ پھر عادل شاہ قطب شاہ سے مخاطب ہوا، بھائی صاحب آپ فرمائیے، کیا رائے ہے آپ کی؟ قطب صاحب غور سے عادل شاہ اور مونجے کی باتیں سن رہا تھا۔ اب تک اس نے اس بات چیت میں ذرا بھی دخل انداز نہیں کیا تھا۔ عادل شاہ کے سوال پر اس نے کہا، سوچ لیجیے۔ عادل شاہ نے کہا، سیواجی سے بھی ہمیں امید وفا، لیکن عالمگیر سے نہیں۔ بجا فرمایا آپ نے، وہ سارے ہندوستان پر اپنا پرچم لہرانا چاہتا ہے، وہ دکن کی ایک اسلامی حکومت کو بھی باقی نہیں رہنے دے گا۔ لیکن اگر واقعی یہی بات ہے تو اب تک یہ ریاستیں کیوں زندہ ہیں؟ کیوں ان کی خود مختاری قائم ہے؟ کیوں انہیں ختم نہیں کر دیا گیا؟ اس سوال پر عادل شاہ سٹا پٹا گم ہو گیا۔